ہم جب انتخابات میں تھے اور جب وہاں اسمبلیوں میں اور سینٹ میں ہمارا وجود تھا تو ہم نے بہت سی سازشیں روکی. بہت سے بل جو ملک میں تفرقہ ڈالنے کے لیے تھے اور سازش کے طور پر لائے گئے تھے، ہم نے ان کو رد کرا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکوایا. اور میں آخری بات کہہ دوں کہ اب وہ مرحلہ تھا جب 58(2)B کی تبدیلی کی بات آئی تو اس زمانے میں ایک تو وزیر اعظم تھا اور اس کے بعد نواب اکبر بگٹی، سردار عطا اللہ مینگل، اجمل خٹک، فضہ جنیجو اور ہم تھے جنہوں نے یہ بیٹھ کے یہاں فیصلہ کیا کہ یہ 58(2)B ختم ہونی چاہیے جو متنازع چیز تھی آئین کے اندر. اور پھر دوسرے کمرے میں تمام پارلیمنٹیرین، تمام ممبران بیٹھے تھے، ان کو جا کے بتایا گیا. اسی دن دوسرے دن اسمبلی کے اجلاس پہ 58(2)B ختم کر دی گئی. یہاں سے لوگوں نے سمجھا کہ یہ لوگ جب یہاں تک پہنچے ہیں کہ ملک کی تقدیر کے فیصلے ان کے ذریعہ ہونے لگے ہیں تو یہ آگے بڑھ کر حکمرانی کی حد تک بھی آ سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا حق ہے اس ملک کی حکمرانی، اور جب حکمرانی ہم کریں گے، جب حکمرانی پر ہم ہوں گے تو وہ انصاف، وہ میرٹ، وہ انصاف اور وہ عدل آپ کو نظر آئے گا جو علی ابن ابی طالب نے اپنے دور میں، اور جس کے لیے آج بھی جورج درداق لبنانی اگر کتاب لکھتا ہے تو نام رکھتا ہے صوت العدالت الانسانیہ الامام علی. آج بھی اگر انسانی عدالت اور انصاف کی آواز ہے تو علی ابن ابی طالب کی آواز.